اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ محترم ناظرین، درس تفسیر قرآن کریم، آج ہم آپ کی خدمت میں سورہ فرقان کی آیت نمبر 36 سے ترجمہ اور مختصر تفسیر بیان کریں گے۔ گزشتہ آیت میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کو دی جانے والی کتاب اور ان کے لیے بنائے گئے وزیر کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس آیت میں یعنی آیت نمبر 36 میں ارشاد باری تعالی ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا۔ ہم نے کہا کہ اس قوم کی طرف جائیے جس نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے، ہم نے اس کی ایسی سرکوبی کی کہ وہ قوم نیست و نابود ہو گئی۔ اس آیت میں اللہ رب العزت اپنے دو خاص بندوں کو قوم فرعون کی طرف تبلیغ کے لیے بھیج رہے ہیں۔ تبلیغ کی قرآن کریم میں مختلف روشیں اور مختلف طریقے بیان کیے ہیں۔ کہیں پر اللہ کے خاص بندے اللہ کے دشمنوں کے پاس چل کر گئے ہیں انہیں اللہ کا پیغام دینے کے لیے، اور کہیں پر اللہ کے دشمنوں کو اللہ کے خاص بندوں نے اپنے پاس بلایا ہے اللہ کا پیغام دینے کے لیے۔ جس طرح کہ حضرت سلیمان نبی کا واقعہ ہے کہ انہوں نے بلقیس کو حاضر کیا تھا اپنے دربار میں اللہ کا پیغام سنانے کے لیے، اللہ کا دین بتانے کے لیے، لیکن یہاں پر اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو معجزات دے کر فرعون جو اس زمانے میں بڑا سرکش تھا، جو اللہ کے مقابلے میں اپنے آپ کو الہ سمجھتا تھا، جو لوگوں کو کہتا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، جو یہ دعویٰ کرتا تھا، اس کو وعظ و نصیحت کرنے کے لیے اللہ نے اپنے ان انبیاء کو بھیجا تاکہ وہ اسے راہ حق کی دعوت دیں، لیکن اس قوم نے انبیاء کو جھٹلایا، ان کے معجزات کو جھٹلایا، تو ان کو عذاب الہی کا سامنا کرنا پڑا، اور وہ دریائے نیل کی لہروں میں اس طرح غرق ہو گئے کہ آئندہ آنے والی قوموں کے لیے نشان عبرت بن گئے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں ارشاد ہو رہا ہے، وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا۔ اور چونکہ قوم نوح نے پیغمبروں کو جھٹلایا، حضرت نوح نے کتنا عرصہ تبلیغ کی، کئی سو سال آپ اس قوم میں رہے، ان کو تبلیغ کرتے رہے، اللہ کی وحدانیت کی طرف دعوت دیتے رہے، دین خدا کی طرف انہیں بلاتے رہے، لیکن وہ قوم ہر نبی کو جھٹلا رہی تھی، تو ان کا انجام کیا ہوا؟ ارشاد ہو رہا ہے، اغرقناہم، ہم نے انہیں غرق کر دیا۔ کس طرح؟ پانی میں غرق کیا، وہ پانی جو زمین سے ابل رہا تھا اور آسمان سے برس رہا تھا، اور ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں تھی، اس پانی میں اللہ کی ذات نے انہیں غرق کر دیا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آیَةً، اور ہم نے ان لوگوں کو دوسروں کے لیے، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ اور پھر ان کے آخرت کے عذاب کے متعلق اللہ فرما رہا ہے، وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ محترم ناظرین، حضرت نوح کی قوم جو اپنے انبیاء کو جھٹلاتی تھی، جو مرسلین کو جھٹلاتی تھی، اور حضرت نوح نے اتنی طولانی تبلیغ انجام دی، اتنی طولانی تبلیغ کی، لیکن آپ کی آواز پر لبیک کہنے کے لیے سوائے چند لوگوں کے اور کوئی نہیں تھا۔ وہ لوگ جو آپ کا مذاق اڑاتے تھے، آپ کا تمسخر اڑاتے تھے، آپ کی توہین کرتے تھے کہ یہ آپ کیسی باتیں کرتے ہیں اور
کیسا پیغام لے کر آئے ہیں، بالآخر انہیں اللہ کے عذاب نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ حضرت نوح کی قوم کا جو واقعہ ہے واقعاً قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ایک عبرت کا واقعہ ہے، اور روایات میں بھی اس واقعے کو مختلف تعابیروں کے ساتھ بیان کیا گیا۔ خود پیغمبر گرامی اسلام کی یہ روایت ہمارے لیے بہت ہی قابل توجہ ہے۔ اگر ہم اسی آیت کے ساتھ ہم اس کو دیکھیں کہ پیغمبر نے فرمایا مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق وہوا، کہ میرے اہل بیت کی مثل نوح کی کشتی کی مثل ہے کہ جس نے ان کا دامن تھام لیا وہ نجات پا گیا، اور جس نے ان کا دامن چھوڑ دیا وہ غرق و تباہ ہو گیا۔ اس میں بہت ساری شباہتیں ہیں۔ دیکھیں حضرت نوح کا ساتھ دینے والے زیادہ لوگ نہیں تھے، پس یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان اہل بیت کی محبت اور اہل بیت کی ولا کا اقرار کرنے والا ہو، لہذا کثرت معیار نہیں ہے، نہ ہی قلت ملاک ہے حق کا اور حق کی پہچان کا۔ ہمارے سامنے حضرت نوح علیہ السلام کی اتنی کوششیں، اتنی محنتیں، اتنی زحمتیں، لیکن اس کے مقابلے میں کتنے لوگوں نے ان کی آواز پر لبیک کہا۔ اسی طرح اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خدمات کو اگر ہم دیکھیں، اللہ کا دین پھیلانے میں اور اللہ کا دین پہنچانے میں جو انہوں نے زحمات اٹھائی ہیں، جو مصائب برداشت کیے ہیں، جو مشکلات جھیلی ہیں، ان کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن ان تمام مشکلات اور مصائب کے باوجود آج کتنے ہیں جو ان کی سیرت کو اپنائے ہوئے ہیں، آج کتنے ہیں جو ان کی آواز پر لبیک کہہ رہے ہیں، آج کتنے ہیں جو ان کو اپنا ہادی و پیشوا سمجھتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی شباہت ہے۔ اس کے بعد پھر جو ترک کرنے والے تھے حضرت نوح کو، جو حضرت نوح کے اس سفینے کو چھوڑنے والے تھے، کیونکہ حضرت نوح کے سفینے پر اور اس کشتی پر سوار ہونے کی شرط کیا تھی؟ ایمان کا ہونا، یعنی وہی اس کشتی پر سوار ہو سکتا تھا جو حضرت نوح پر ایمان رکھتا ہو اور حضرت نوح کے پروردگار پر ایمان رکھتا ہو۔ لیکن جو سوار ہو گئے، چاہے وہ حیوانات تھے، چاہے وہ انسان تھے، جو بھی مخلوق تھی اللہ کی، وہ نجات پا گئی، اور جو سوار نہ ہوئے اور جنہوں نے اس کشتی سے روگردانی اختیار کی، جنہوں نے اس کشتی سے منہ موڑا، وہ چاہے حضرت نوح کے گھر کے قریبی ترین فرد ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ بیٹے جیسا رشتہ ہی کیوں نہ ہو، وہ اس عذاب سے نہ بچ سکا، وہ اس عذاب کی نظر ہو گیا۔ پس پیغمبر گرامی اسلام نے یہ جو تشبیہ دی ہے، اسی بنیاد پر دی ہے کہ اہل بیت کا دامن پکڑنے والا کوئی ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ اہل بیت کا دامن پکڑ لے تو کامیابی اس کا مقدر بنے گی، کامرانی اس کے قدم چومے گی، اور اگر کوئی اہل بیت کا دامن چھوڑ دے، چاہے وہ پیغمبر کا قریبی ترین فرد ہی کیوں نہ ہو، وہ عذاب الہی سے نہیں بچ سکتا۔ تو حضرت نوح کی قوم نے حضرت نوح کی آواز پر لبیک نہیں کہا، اور اللہ نے اسے عذاب کا مزہ چکھایا، اس انداز میں غرق کیا، اس انداز میں تباہ کیا کہ رہتی دنیا تک انہیں نشان عبرت بنا دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت دیگر اقوام کی نابودی اور تباہی کا تذکرہ فرماتے ہوئے یوں فرماتے ہیں: وعادم و ثمود و اصحاب الرس و قرون بین ذلک کثیرا، اور اسی طرح قوم عاد و ثمود، اصحاب الرس کے متعلق جو ہے وہ مختلف مفسرین کے نظریات ہیں۔ بعض نے کہا کہ رس ایک کنویں کا نام تھا، بعض نے کہا رس ایک شہر کا نام تھا جو یمامہ کا شہر تھا یا آذربائیجان کا ایک شہر تھا، مختلف نظریات ہیں۔ اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کی اور خصوصاً امیر المؤمنین کی روایات بھی اس حوالے سے منقول ہیں، اور ایک روایت جو عیون الرضا میں نقل ہوئی ہے اس میں یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ اصحاب الرس
وہ لوگ تھے جو صنوبر کے درخت کی پوجا کرتے تھے اور اسے درختوں کا بادشاہ سمجھتے تھے۔ رس اس حدیث کے مطابق ایک نہر کا نام ہے اور یہ درخت حضرت نوح کے بیٹے یافس نے کاشت کیا تھا اور وہ لوگ اس کی پوجا کرتے تھے، اور اس نہر کے کنارے 12 شہر آباد تھے، اور ان شہروں کے ناموں پر فارسی کے سال کے جو مہینے ہیں ان کے نام رکھے گئے ہیں۔ فروردین، اردی بہشت، خرداد، تیر، مرداد، یہ اسفن تک 12 مہینوں کے نام انہی شہروں کے نام پر رکھے گئے ہیں، اور اسی صنوبر کے درخت کے بیچ سے ہر شہر میں ایک درخت اگایا گیا تھا۔ یہ لوگ اس کی پوجا کرتے تھے اور یہ لوگ جنسی بیراروی کا شکار تھے، اور پھر اللہ نے اپنے ایک نبی کو مبعوث کیا، ان کے پاس بھیجا، لیکن وہ اس کی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ پھر اللہ کے اس نبی نے دعا مانگی، اور وہ درخت جو تھا جس کی وہ پوجا کرتے تھے، جس کی وہ عبادت کرتے تھے، جس کے سامنے وہ چڑھاوے چڑھاتے تھے، جس کو سجدہ کرتے تھے، اللہ نے اس درخت کو خشک کر دیا اور وہ سوکھ گیا۔ جب درخت خشک ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ اس نبی نے اس پر جادو کیا ہے اور اس کی وجہ سے یہ درخت خشک ہوا ہے۔ انہوں نے پھر اللہ کے اس نبی کو ایک گہرے کنویں میں ڈال کر اوپر سے اس کا منہ بند کر دیا، اور وہ نبی وہاں پر درجہ شہادت پر فائز ہوئے، اور اس کے بعد یہ قوم عذاب الہی کا شکار ہو گئی۔ یہ اصحاب الرس کا ایک واقعہ ہے، اور اس کا خطبہ نمبر 180 میں بھی امیر المؤمنین نے کچھ اس انداز سے تذکرہ فرمایا ہے۔ کہاں ہیں رس کے شہروں والے جنہوں نے انبیاء کو قتل کر ڈالا، خدا کے رسولوں کی سنت کو مٹا کر جباروں کے رسم و رواج کو فروغ دیا۔ لہذا یہ لوگ خدا کے دشمن تھے اور انبیاء کے قاتل تھے، اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں کو قبول کرنے سے منکر تھے۔ اس سے اگلی والی آیت میں ارشاد ہو رہا ہے وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا، اور ان میں سے ہر ایک کے لیے مثالیں بیان کی، کیونکہ ان مثالوں سے انہوں نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، لہٰذا ان میں سے ہر ایک کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، یعنی انہیں عذاب الہی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد والی آیت میں قوم لوط کا تذکرہ کرتے ہوئے ذات پروردگار اس طرح بیان فرما رہی ہے وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا، وہ قوم لوط کے اس شہر کے پاس سے گزرے جس پر بری بارش ہوئی۔ مطر السوء یعنی بری بارش ہوئی، آسمان سے پتھر برسے، آیا انہوں نے نہیں دیکھا، ان کی حالت کو نہیں دیکھا، ان سے انہوں نے عبرت حاصل نہیں کی؟ کہا ضرور دیکھا، لیکن وجہ کیا ہے؟ بل کانوا لا یرجون نشورا، بلکہ وہ قیامت پر ایمان نہ رکھتے تھے۔ یہاں پر ان آیات میں اللہ رب العزت نے 6 اقوام کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جو ہر ایک قوم مختلف قسم کی اخلاقی اور فکری تباہیوں کا شکار تھی، جو فکری اور اخلاقی بیرارویوں کا شکار تھی اور اللہ سے دور تھی۔ ان میں قوم فرعون کا تذکرہ کیا، جو ظلم و ستم میں ڈوبی ہوئی قوم تھی، جو ستمگر لوگ تھے، جو استعمار کے طور پر جانے جاتے تھے، اور اسی طرح اس کے بعد حضرت نوح کی قوم کا تذکرہ کیا کہ جو جھگڑالو تھے، جو احساس برتری کا شکار تھے۔ اس کے بعد قوم عاد و ثمود کا تذکرہ کیا کہ جو لوگ اپنی طاقت پر گھمنڈ کرتے تھے، اور اس کے بعد اصحاب الرس اور قوم لوط کا تذکرہ کیا کہ جو اخلاقی بیراروی کا شکار تھے، اور ان کو ایسے عذاب میں مبتلا کیا کہ یہ قومیں قیامت تک آنے والے صاحبان فکر کے لیے، صاحبان شعور کے لیے عبرت کا نشان بن گئیں۔ محترم ناظرین، آج اگر ہم اپنے معاشرے میں نگاہ دوڑائیں تو کیا وہ اخلاقی بیرارویاں جن کا شکار وہ قومیں تھیں، آج ہمارے معاشرے میں وہ اخلاقی بیرارویاں موجود نہیں ہیں؟ کیا قوم فرعون کی طرح ستمگر
اور ظالم لوگ موجود نہیں ہیں؟ کیا ہمارے معاشرے میں استعماری سوچ موجود نہیں ہے؟ کیا ہمارے معاشرے میں قوم نوح کی طرح احساس برتری جتلانے والے لوگ موجود نہیں ہیں؟ کیا ہمارے معاشرے میں عاد و ثمود کی طرح اپنی طاقت پر گھمنڈ کرنے والے لوگ موجود نہیں ہیں؟ اور کیا اصحاب الرس اور قوم لوط کی طرح اخلاقی اور جنسی بے-روی کا شکار لوگ موجود نہیں ہیں؟ یقیناً یہ ساری برائیاں موجود ہیں، یہ سارے لوگ موجود ہیں، لیکن ان واقعات سے عبرت حاصل کرنے والے بہت کم لوگ ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔